السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور میرے چھوٹے سے بیبی کے لیے بھی دعا کریے گا، اور میری فیملی کے لیے بھی دعا کریے گا کہ اللہ پاک ہم لوگ کو بھی خیر و عافیت سے رکھے۔ تو یہاں پہ میں نے اپنے بیبی کو نہلا کے سلا دیا ہے، کیونکہ یہ جاگا رہے گا تو مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے گا، تو میں نے سب سے پہلے تو اسے سلا دیا ہے یہاں پہ، کیونکہ آپ لوگ کو تو میں نے بتایا ہی تھا پچھلی ویڈیو میں کہ آج میرے بیبی کا 6 منتھ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آج ہے 30 اپریل اور الحمدللہ میری بیبی کا 6 منتھ کمپلیٹ ہو گیا ہے آج۔ تو ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا سیلیبریشن رکھا ہے، وہ آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہاں پہ میں نے صبح کپڑے دھو کے ڈالے تھے اپنے بیبی کے، تو وہ سوکھ گئے ہیں، تو میں اسے یہاں پہ اٹھانے آئی ہوں۔ اور دھوپ دیکھ کے ذرا کتنی تیز ہو رہی ہے، انسان باہر جائے تو اچار کی طرح بن جائے، سوکھ جائے، بالکل ایسی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنی بیبی کے جتنے کپڑے ہیں سارے فولڈ کر کے رکھ رہی ہوں، کیونکہ وہ سو رہا ہے ابھی، تو میرے جتنے کام ہیں میں سارے نپٹا لیتی ہوں جلدی جلدی، پھر مجھے کھانا بھی بنانا ہے رات کے لیے۔ بچوں کے ساتھ کام کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی جو نیو موم بنی ہیں، آپ لوگ بھی ریلیٹ کرتی ہیں تو مجھ سے شیئر ضرور کریے گا۔ واقعی میں ایک ماں بننا آسان نہیں ہے۔ تو چلیے اب رات کے لیے یہاں پہ کھانے کی تیاری بھی کر لیتے ہیں۔ تو میں بنانے جا رہی ہوں یخنی پلاؤ۔ ہمارے گھر میں آلموسٹ سب کو یہ بہت پسند آتا ہے۔ میں نے اس کی فل ویڈیو اپنے چینل پہ پہلے سے ہی اپلوڈ کر دی ہے، آپ چاہیں تو جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کی فل ریسیپی ڈیٹیل میں آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گی، اور ایک بار ٹرائی ضرور کریے گا۔ یقین مانیے بہت یمی اور بہت ڈیلیشیس لگتا ہے، ایک بار بنا کے ضرور کھائیے گا۔ تو میں نے یہاں پہ پتیلا چڑھا دیا ہے، اس کے بعد میں یہ جو 3-4 پیاز میں نے کاٹ کے رکھے تھے، ان سب پیازوں کو ہمیں تلنا ہے، گولڈن براؤن کرنا ہے ہمیں اسے۔ تو یہاں میں آئل ڈال رہی ہوں، آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم پیاز سارے تل کے ایک طرف نکال کے سائڈ کر لیں گے، اس کے بعد باقی کا پروسیس کریں گے۔ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کیا فیل کرتی ہے، اس چیز کا احساس مجھے پہلے نہیں تھا، لیکن اب اس چیز کو میں بہت اچھے طریقے سے محسوس کر سکتی ہوں، کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں۔ تو بس میں سوچتی ہوں کہ اپنے بچے کا ہر ایک پل، ہر ایک موومنٹ، ہر ایک چیز اپنے دل میں قید کر لوں، سمیٹ لوں، یادیں بناؤں بہت ساری۔ تو بس اسی لیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا 6 منتھ کوئی برتھ ڈے ہوتا ہے، آپ منا رہے ہو یہ وہ، لیکن ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کچھ بھی کرے، میرا بچہ ہے اور میں اس کے لیے ہر ایک وہ چیز کروں گی جس سے مجھے خوشی ملتی ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو بس اسی لیے میں نے چھوٹی سی سیلیبریشن رکھی ہے، اور میں، میرا بچہ، میرے ہسبینڈ اور میری چھوٹی سی فیملی، ہم لوگ ہی بس سیلیبریٹ کریں گے، اور ہم نے کسی کو نہیں انوائٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کا بچہ جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، 1 منتھ، 2 منتھ، 3 منتھ، 4 منتھ، 5 منتھ اور 6 منتھ کا ہو جاتا ہے، آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ کل وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر وہ نہ ہی تو ہماری گود میں رہ پائے گا، نہ ہم اس کو اتنا پیار کر پائیں گے، نہ اسے ہم گلے سے لگا پائیں گے۔ تو یہی وہ دن ہے کہ جتنی یادیں ہمیں سمیٹنی ہے ہم سمیٹ سکتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ۔ اور ہاں، اللہ پاک ہر کسی کی اولاد کو سلامت رکھے، اور ابھی بہت لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، تو اللہ پاک ان کو بھی اولاد سے نوازے، آمین۔ اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے، خیر و عافیت میں رکھے، اور ہمارے بچوں کو ایک نیک ہدایت اللہ پاک عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو کامیاب انسان بنائے، اور ان کے دل میں ہمارے لیے ہمدردی پیدا کرے، تاکہ ابھی جو ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، بڑے ہونے کے بعد انہیں بھی ہمارا احساس ہو، اور وہ بھی ہمارا خیال رکھے، اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کریں اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ بالکل، کیونکہ انہوں نے بھی ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، تبھی ہم اتنے بڑے ہو پائے ہیں۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں ماں باپ کو بڑے ہو کے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو وہ اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں ایک اولاد کو بڑا کرنے میں، اور یہ بات وہی سمجھ سکتے ہیں جس کی خود کی اولاد ہے، اور جو ابھی اس کی پرورش کر رہا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اسی لیے ہر پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔
خاص طور پہ ماں کی، کیونکہ ماں جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، کسی کا دل ہے ہی نہیں ماں جیسا۔ کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں تو میں اس چیز کو اچھے سے محسوس کر سکتی ہوں۔ تو میں نے یہاں پہ چاول چڑھا دیا ہے، پلاؤ چڑھا دیا ہے، اور جو گندگی پھیلی ہوئی تھی میں سوچا کہ چلو اس کو بھی سمیٹ لیتی ہوں۔ تو میں نے اب یہاں پہ دھنیا کی چٹنی بنانی ہے تو وہ نکال کے میں نے الگ رکھ دی ہے۔ یہاں دیکھ سکتی ہیں آپ ابال آ گیا ہے، تو میں نے اب اس میں آنچ میں نے میڈیم فلیم کر دیا ہے یہاں پہ۔ اب تھوڑی دیر بعد میں اسے دم پہ لگا دوں گی تو ہماری پلاؤ ریڈی ہو جائیں گی۔ اتنے میں ہی میرے ہسبینڈ آ گئے تھے اور وہ کچھ ڈیکوریشن کا سامان لے آئے تھے۔ لائٹ چلی گئی تھی، ابھی لائٹ آئی ہے۔ میں تو سوچ ہی رہی تھی، گھبرا گئی تھی کہ پتہ نہیں ہم سیلیبریٹ کر پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ ایک دن ایسے ہی ہوا تھا کہ لائٹ پوری دن چلی گئی اور رات میں بھی نہیں آئی تھی، تو ہمارا تو برا حال ہو گیا تھا گرمی سے۔ تو یہاں پہ میرے ہسبینڈ بلونس پھلا کے یہاں پہ لگا رہے تھے اور میں بھی ان کی ہیلپ کر رہی تھی ڈیکوریٹ کرنے میں۔ تو ہم نے ڈیکوریٹ کر لیا تھا، ساری چیزیں آرگنائز کر لی تھی۔ تو یہاں پہ میرے ہسبینڈ کینڈل لگا رہے تھے کیک میں، انہوں نے چھوٹا سا ایک کیک بھی لے لیا تھا، انہوں نے کہا چلو منا رہے ہیں تو اچھے سے ہی منا لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ ہم تینوں ماشاء اللہ ضرور بولیے گا اور ہمارے لیے دعا کریے گا کہ اللہ پاک ہماری جوڑی سلامت رکھے، ہمارے بچے کو سلامت رکھے، ہمارے بچے کو لمبی عمر عطا فرمائے، ہمارے بچے کو کامیابی دے اللہ پاک، اور ہر کسی کے اولاد کو سلامت رکھے اللہ پاک، اور ہر کسی کی اولاد کو ہدایت دے کہ وہ نیک و صالحہ بنے اور اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ دیکھیے کیک کٹ کر رہے تھے اور میرا بیبی بہت خوش ہو رہا تھا ماشاءاللہ، وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کو بہت خوشی مل رہی تھی، وہ بہت ہنس رہا تھا، وہ بہت مستی کر رہا تھا اس ٹائم پہ۔ بس یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جو ہمیں یادیں بن جاتی ہیں، ہمارے دل میں سما جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں کیک لگا رہی تھی اپنے ہسبینڈ کو، تو ہم لوگ تھوڑا سا مستی کر رہے تھے یہاں پہ، اور کیمرہ مین بنی ہوئی تھی میری مما، کیونکہ اس وقت تو کوئی تھا نہیں تو میں نے انہیں ہی بنا دیا تھا، پھر میں نے یہاں پہ فون لے لیا ان سے اور میں یہاں چھوٹا سا کلپ بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیے میرا بیبی کتنا خوش ہے، اور یہ دیکھیے میرے بیبی کا کیک، ان کے پاپا نے ان کا نام لکھوایا تھا اس کے اوپر۔ پھر اتنے میں ہی عباد کی پھوپھی کا فون آ گیا تھا، تو عباد اس سے ویڈیو کالنگ میں باتیں کرنے لگا، اور دیکھیے ڈیکوریشن کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، بہت پیارا لگ رہا ہے۔ یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو خوشحال بنا دیتی ہیں، ہماری زندگی میں سکون پیدا کر دیتی ہے، سکون ڈال دیتی ہے۔ تو یہاں پہ میں عباد کو کیک لگا رہی تھی اس کے گالوں پہ، ماشاءاللہ کتنا خوش لگ رہا ہے میرا بچہ، اللہ پاک میرے بچے کو سلامت رکھے ہر بری بلا سے۔ تو دیکھیے اپنے پاپا کے ساتھ کتنا خوش ہے، اپنے پاپا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ میں نے کھانا نکال لیا تھا، دیکھیے کتنا یمی اور کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ اپنی پلاؤ۔ تو بس ہم نے یہاں پہ کھانا نکال لیا تھا، اور میں نے یہاں پہ سلاد بھی بنایا تھا، اور وہ دھنیا اور ٹماٹر کی چٹنی بنائی تھی یہاں پہ۔ الحمدللہ تو آج کا دن تو ہمارا بہت اچھا گزرا۔ میں امید کرتی ہوں میرا یہ چھوٹا سا بلاگ آپ لوگ کو پسند آئے گا، تو پلیز اچھے کامنٹ کریے، اور پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گائز، بالکل لائک نہیں آتا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔